والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین گرامی کا اللہ رب العزت کا بے حد و احسان لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سید الرسل والانبیاء والمرسلین بس یہ ادراک اور سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں. ہمارے بزرگوں نے ایمان کی دولت بخشی اور ایمان کی دولت عطا کر کے سید الانبیاء کی غلامی بخشی. بس جس کو اس کا احساس اور ادراک ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا بڑا احسان کیا تو وہ اس احسان پر اتنا مالک کا شکر گزار ہوا کہ اس نے سب کچھ اپنے نبی کی ذات پر قربان کر دیا اور اس عشق اور وابستگی کے عالم میں اپنے آپ کو اس قدر فنا کیا کہ اس کا اپنا کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ ہی نچھاور کیا اور جن جن نے نچھاور کیا انہوں نے ہی سب کچھ پا لیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ کی تشریف آوری کے بعد آئے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے دور میں جب تشریف لائے انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کا ذکر لے اور جس کے ساتھ محبت اور عشق ہوتا ہے تو وہ اسی کے لفظ لے جاتا ہے. اسی محبت میں فنائیت, اسی محبت میں وارثگی مومنین کا کمال ہے.
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت کا مہینہ ہے، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہی سارے بہانے ہیں، آپ کے ہی نور سے جنت کی بہاریں ہیں، اور دنیا کی بہاریں بھی آپ کے ہی نور سے۔ یہ نور آیا تو مالک الملک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی۔ نور آیا تو کتاب مبین آیا، کیونکہ قرآن مقدس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر ہی اترا۔ تو پہلے صاحب قرآن آیا اور پھر ان کے صدقے میں قرآن آیا۔ اور مالک الملک نے ہر انسان پر اپنے فضل و کرم فرمایا۔ اس کو ادراک ہو یا نہ ہو، لیکن مالک الملک کے فضل و کرم اور اس کی رحمتیں اور اس کے احسانات ہر بندے پر ہیں۔ یہ وجود بخشا، یہ وجود مالک کا کرم ہے، کوئی استعداد تو نہیں تھا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آنکھ بدی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور مالک کا احسان ہے۔ اس کا بدلہ اگر دینا چاہیں تو دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی ہو کر بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ مالک الملک نے جسم بخشا ہے، اس جسم کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مالک نے زبان بخشی ہے، اس زبان کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ اس کا محض احسان ہے۔ اس نے چلنے پھرنے کی استطاعت اور قوت بخشی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مالک نے صحت بخشی، اس بندے سے پوچھیں کہ جس کو بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ صحت کیا شے ہے۔ یہ جو مالک نے عطا کی ہے، یہ کوئی بازار میں بکنے والی چیزیں نہیں ہیں، کوئی مال و دولت دے کر کوئی خرید لے۔ یہ ساری مالک کی کرم نوازی اور اس کے احسانات ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں مالک نے عطا فرمائی، جدھر دیکھتے ہیں باقی مالک نے کائنات پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی، رزق کے خزانے رکھے، ہر چیزوں کو انسان کے استعمال کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔ اس نے انسان کی خاطر تقریب فرمائی ہے، اس کی ضروریات کی کفالت کی۔ پانی کے ایک بوند کی قدر جس کے لب خشک ہو جائیں اس سے پوچھیں کہ ممکن ہے پانی کے گلاس پر وہ اپنا دین بھی بیچ دے۔ اتنی مالک چیزیں ہیں جو ہم فراوانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہوا ہے، یہ روشنی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر کالی گھٹا میں، کالی رات میں، آندھی اور طوفان میں اگر بجلی چلی جاتی ہے تو کیفیت کیا؟
اور جب بجلی نہ تھی تو چھوٹا چھوٹا ایک چراغ کوئی جلتا تھا، تیل سے چراغ معمولی سا تھوڑی تھوڑی روشنی کی تو اس عالم میں جب انسان کو تاریکیوں کا عالم ہو اور اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے، میرا ہاتھ کہاں ہے وہ بھی نظر نہ آئے، اور مالک الملک کے روشنی عطا فرما دے، روشنی کی قدر کا پتہ چلے۔ جدھر آپ نظر دوڑائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے نعمتوں کو آپ شمار کریں گے، اتنی نعمتیں ہیں، فَإِنْ عُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے، لیکن اتنی کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود مالک الملک نے احسان نہیں جتایا کہ بندوں میں نے تم پر احسان کیا، احسان جتایا نہیں، کیا تو احسان ہی ہے، کرم ہی ہے، بندوں کرم فرمایا، لطف کو احسان فرمایا، لیکن احسان جتایا نہیں۔ ایک نعمت صرف ایسی دی ہے جس نعمت کے عطا کرنے پر احسان جتایا، اور وہ نعمت دی تو عالمین کو ہے، کیونکہ وہ خود رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ خود رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، اور رب ارتقاء کے ساتھ درجہ بدرجہ پرورش کرنے کا نام ہے، اور وہ ہر چیز کو مرتبہ کمال تک، عروج تک لے جانے والا ہے، ساری کائنات کی ہر شے کا رب ہے، لیکن اس نے رب العالمین ہونے کے ساتھ ایک رحمت للعالمین بھی پیدا فرمایا، اور اس کی رحمت کو صرف کسی خاص جنس کے لیے، کسی خاص نوع کے لیے، کسی خاص مخلوق کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص زمین والوں کے لیے، کسی خاص آسمان والوں کے لیے کہیں بھی تخصیص نہیں کی، جتنے عالمین اس مالک الملک نے پیدا فرمائے، جن جن کا وہ رب العالمین ہے، اپنے مصطفیٰ کو ان کا رحمت للعالمین بنا، ہر ایک کے لیے رحمت مصطفی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور آپ ابر کرم برس رہا ہے، اور وہ سایہ فگن ہے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین پر، ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ اب اس تعلق کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ باقی کوئی تعلق اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہے جتنا مضبوط تعلق اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا۔ کن کے لیے بنایا؟ تو سب کے لیے، لیکن ادراک مومنین کو عطا کیا، جن کو یہ شعور ملا کہ اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اس لیے انہیں کو خطاب کرتے ہوئے احسان جتایا۔ باقی کروڑ جدھر بھی جتنی بیان کرتے جائیں، آپ دن رات گزار دیں، گھنٹوں دن مہینے ہفتے سال گزار دیں، تو وہ نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، اتنا کچھ عطا کیا عالمین کو عطا کیا۔
لیکن مالک الملک نے جب اس نعمت عظمی کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اللہ کیسے فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں وہ عظمت والا رسول مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہی میں سے مبعوث فرمایا، انہی میں سے مبعوث فرمایا تاکہ پہچانا جا سکے۔ کیونکہ اگر جبریل امین بھی آ جائے، کوئی فرشتہ آ جائے، تو فرشتے کے ساتھ انسان کی مماثلت نہیں ہے کہ اس کی پہچان کی جا سکے۔ تو یہ آپ کے جد اجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے باری تعالیٰ ان میں میری ذریت میں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا، اور ہماری اولاد سے امت مسلمہ پیدا فرمانا، مسلمتا امتا مسلمتا لک، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، والد تعالیٰ اس میں کہ وہ عظمت والا رسول میری اولاد میں پیدا کرنا، یعنی ہم دونوں کی اولاد میں وہ عظمت والا رسول مبعوث فرمانا۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو تلاوت کر کے سنائے گا، ویزکیہم، اور نظر کرم فرمائے گا تو دل کو ہر قسم کی برائی سے پاک اور تزکیہ کر کے مصفا کر دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے گا۔ تمہارے کو ملک نے فرمایا کہ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کر دیا، مومنین کو، مومنین پر احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، ان میں وہ عظمت والا رسول مبعوث فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا۔ اب جس کو یہ ادراک اور شعور ہوا، انتظار کو انتظار ہو، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ میثاق انبیاء میں ساروں کو پہلے تیار کیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا میں مبعوث اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے ہیں، اور دنیا کو بتانا ہے کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین تشریف آئیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی یہی حکم ہوا، ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں یہی فریضہ سر انجام دیا، اور بالآخر وہ ماہ مبارک آ گیا جو ماہ ربیع الاول ہے۔ یہ چاند چمکا، یہ چاند شروع ہوا، اور مالک الملک نے کائنات کے سارے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اس نور کو یہاں دنیا میں چمکایا، اور ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اس تاریکیوں کی راتوں میں جہاں کہیں کسی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، ہم نے اپنا نور بھیجا، اس نے نہ صرف دنیا دکھائی بلکہ یہاں بیٹھے جنت بھی دکھائی، اتنا نور چمکا کہ یہاں بیٹھے جنت بھی دکھائی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما تھے،
نماز پڑھائی گئی. آقا علیہ السلام نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا تو پھر واپس کر دیا. پھر نماز مکمل کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف معمول ایک انداز آپ کا دیکھا. تو آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت تھی تو میں جنت سے انگوروں کے گچھے میں نے توڑنا چاہا, ہاتھ آگے کیا, پھر خیال آیا کہ وہ تو تینے ملتے ہیں تو پھر ہاتھ واپس لے لیا, واپس کر لیا تاکہ یہ جو آزمائش کی دنیا ہے یہ آزمائش ہی رہے. تو ورنہ وہ جنت بھی یہاں آپ کے ہی قدموں میں ہے اور ساری کائنات عالمین بھی آپ کے قدموں میں ہے. سب کچھ ہی آپ کے صدقے میں ہے. ماں کی محبت بھی آپ کے صدقے میں ہے, باپ کی شفقت بھی آپ کے صدقے میں ہے, بہن بھائیوں کی محبت, دوستوں کی دوستی, بڑوں کا پیار, چھوٹوں کا احترام, یہ سارا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے جو کائنات کو نصیب ہے. ان خوشیوں کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے, ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر اللہ کریم نے جو احسان کیا اس کا احسان مند ہم کیسے ہیں. ہمیں اس کا احسان مند ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی محبت کو اس حد تک اور اس باخبری کے ساتھ بنایا جائے کہ دنیا کی کوئی شے آپ کی ذات سے زیادہ محبوب نہ رہے. ہر شے انسان آپ کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس وقت ایمان کا کمال نصیب ہوتا ہے اور من میں اور دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہے. یہی اصل بات ہے اور اسی کے صدقے میں انسان کی دنیا بھی سمجھ گئی ہے اور اسی کے صدقے میں انسان کی آخرت بھی سمجھ گئی. جن کو یہ سمجھ آئی ان کو مومنین کہا گیا اور جن کو یہ سمجھ نہ آئی وہ بیٹھ کے پاس رہے لیکن یا مشرک رہے یا منافق قرار پائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں. قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. یعنی اہل خرد عقل والے صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے. یہ تو بے وقوف ہے اور شاید تجدید ہے. تو عقل کے غلام جو کچھ سوچتے تھے اہل ایمان وہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی محبت پر قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے اور اتنا تیار رہتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو آقا علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اتنی ادب کی کیفیات سکھائی اس بارگاہ میں کہ آواز بھی بلند نہ ہونے پائے. وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور اس طرح بے تکلفانہ گفتگو بھی نہ کرنا جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہیں. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے آقا علیہ السلام کے
جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یہ جب آیت اتری تو آواز کی بلندی تو انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کی آواز بلند ہوتی ہے، کسی کی آواز سریلی ہوتی ہے، کسی کی آواز کچھ ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ان کی آواز طبعاً بلند تھی، تو اس طبعاً بلند آواز کی وجہ سے بس وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، اندر چلے گئے اور کنڈی لگا لی، بس زاروں قطار بولنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، باری تعالیٰ میری تو آواز بلند ہوئی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے میں نے کلام کیا ہوگا، تو مالک نے فرمایا تھا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو کے جائیں گے، وأنتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور اور ادراک نہیں۔ میرے دل کو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، بس روتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے نظر کرم فرمائی، صحابہ سے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آئے، تو صحابہ کرام جا کے آپ کے احوال پوچھنے گئے، دیکھا کہ اندر بند رہے، زاروں قطار ہونے کے سوا کام نہیں ہے۔ پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے اجازت فرمایا ہے کہ آپ حاضر نہیں ہوئے، تو عرض کرنے لگے کہ میں اس آیت کے اترنے کے بعد میرے پاس کچھ رہ نہیں ہے، میں آواز تمن بلند ہے، تو آقا علیہ السلام نے بلوایا، حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا اما تعالیٰ تعیش سیدن، تین انعامات فرمائے، فرمایا تم تیری آواز بلندی والی جو ہے وہ اس آیت میں مراد نہیں ہے، اللہ نے تجھے نہیں کہا ہے، یہ اور ان لوگوں کو کہا ہے جو اپنی آواز نیتاً بلند کرتے ہیں۔ تو آپ تو غلام مصطفیٰ ہیں، تو آپ اس سے مراد نہیں ہیں۔ میرے آقا نے تین خوشخبریاں سنا دی، فرمایا اما تعالیٰ تعیش سیدن، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ سعادت مند زندگی گزاریں گے، وتقتل شہیدن، اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ دوسری خوشخبری، یعنی کسی کو مرنے کا پتہ ہے، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے شہادت کی موت کی خوشخبری سنائی کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور تیسری خوشخبری سنائی وتدخل الجنۃ، اور اسی کا جنت میں جائے گا۔ یہ تین خوشخبریاں سنائی تو ثابت بن قیس کی لبوں پر مسکراہٹ آئی ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کی نسبت عشق میں بدل جاتی ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں رہتی ہیں، پھر وہ دنیا میں اور کچھ نہیں تلاش کرتے، صرف اپنے محبوب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، بس وہی تعلق ہر وقت قائم رہتا ہے۔ میں نے ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ وزید ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کی تشریف آوری پر بندوں کے دل خوش اس لیے ہیں کہ ان کا محبوب آیا ہے۔ تو اگر کسی کے بچے کی ولادت ہو تو وہ اپنے بچے کی ولادت اپنی خوشی کے اعتبار سے اس کو سمجھتا ہے کہ کتنی اس کو خوشی ہوئی ہے، اور خوشیاں ملتی ہیں مختلف زندگی میں جو اس کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ کسی کو ایسے کی ڈگری ملتی ہے، کسی کو بی اے میں پاس ہوتا ہے بچہ، کسی کا پی ایچ ڈی کر جاتا ہے بیٹا، وہ ساری دنیا کی خوشیاں اپنے اپنے حساب کے مطابق ہر ایک کو الگ الگ نصیب ہوتی ہیں، لیکن جو خوشی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ نسبت اور تعلق والوں کو نصیب ہوتی ہے وہ رمائے ربیع الاول میں نصیب ہوتی ہے۔
القدر رات فی نفسی ہی آپ کو معلوم ہے ایک اکائی ہے، گھڑیاں ہیں جو ادھر دن گزرتا ہے تو وہ رات آ جاتی ہے اور رات اپنی گھڑیاں بیت جاتی ہیں تو وہ رات بھی گزر جاتی ہے. وہ رات بھی ہوتی تو اپنے وجود کے اعتبار سے باقی ساری راتوں کی طرح ہوتی ہے اور کچھ راتوں میں اور باقی راتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن مالک الملک کہتا ہے کہ وہ رات نہیں ہے جو باقی راتیں ہیں. اس راتوں میں باقی راتوں میں اور اس رات میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مالک الملک نے فرمایا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو وہ رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے تو قرآن کے نزول کی وجہ سے وہ رات اب باقی راتوں کی طرح رات نہیں رہی، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بلند ہو گئی ہے، اپنے اجر اور اپنے فضیلت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ چیز جو اس رات کو 1000 مہینوں سے افضلیت بخشتی ہے وہ قرآن کا نزول ہے. قرآن کے نزول سے اس رات کی عظمت بنتی ہے. تو وہ رات جس میں قرآن والا تشریف لایا، قرآن نازل ہو تو 1000 مہینوں سے افضلیت میسر آئے اور قرآن والا آئے تو اس رات اور اس مہینے کی افضلیت کا اور اس کی عظمت و شرف کا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا. بس یہی سمجھ جس کو آ جائے اس کے سامنے پھر اس ماہ مبارک سے زیادہ برکتوں اور عظمتوں والا کوئی اور مہینہ باقی نہیں رہتا. اس کو ہر طرف یہی ایک ہی بات بس نظر آتی ہے کہ کیا تاکہ عالم میں ہر طرف اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی چمکتا نظر آتا ہے. میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی جیسے سکوت عزیز کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں ہے کہ آپ کا جو میں مثال گزرا کر ان کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرنا تھا. تو آپ کی ذات نے اس امت کے افراد کو محبتوں اور عشق کے گل اور طریقے سکھائے اور انداز سکھائے. آپ کی ہر ہر ادا سے اور آپ کے ہر ہر لفظ سے عشق مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہیں. نانپارہ ایک ریاست تھی. آپ کے اشعار سن کر اس کا مہاراجا اس نے آپ کے ہاں یہ درخواست کی کہ آپ پہلے لوگ جو ہے وہ دوسروں کی مدح و توصیف میں قصیدے دیتے تھے اور قصیدے دے کے بادشاہوں کے درباروں میں جا کے سناتے تھے، پیش کرتے تھے تو بادشاہ ان کو اشرفیوں سے لاتے تھے اور نوازتے تھے، انعامات و اکرامات دیتے تھے. اس نے کہا کہ آپ کی شاعری کا بہت بڑا کمال ہے، لیکن آپ کی شاعری وہ شاعری نہیں ہے جو شعراء کے تخیلات کی شاعری ہوتی ہے. آپ کی ساری شاعری عشق مصطفیٰ کی شاعری ہے. آپ کی درخواست کی تو آپ نے جو اس پر اشعار کہے اس میں سے ایک یہ شعر تھا کہ مدح میں اہل دوبند رضا، اہل دنیا دولت اور دنیا والوں کی مدح میں کروں مدح میں اہل دوبند رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے. پارہ نان، نان روٹی کو کہتے ہیں، پارہ ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر کسی کی مدح کروں. میری زبان صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز کے لیے بند ہے. اس لیے وہ نسبت میں نصیب ہوئی کہ آپ کے علاقے میں ایک وبا ہوتی جس کو خناق کہتے ہیں. خناق کے گل گھوٹو کو کہتے ہیں.
गला बंद हो जाता है। जानवरों को भी होता है, वो हमारे देहातों में तो गल घोट को कहते थे, पता आप शहरों में आपके यहाँ पता नहीं क्या उसका नाम, या आपने वो कैफियत किसी की नहीं देखी भी है नहीं। जो देहातों में रहने वाले जानवरों को पालने करने वाले हैं उनको ये पता है कि गला बंद हो जाता है, तो गला सूख जाता है, तो फिर सांस के आने की तकलीफ की वजह से उसको गल घोट को कहते हैं, उसको अरबी में कुनाक कहते हैं। तो वो कुनाक की बीमारी आई, गला बंद हो गया, तो आपने फरमाया कि मुझे कुनाक की बीमारी नहीं लग सकती, मुझे नहीं लगी, नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, उन्होंने कुनाक है। आपने बताया नहीं मुझे कुनाक नहीं हो सकता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जब कोई वबा फूटे तो जो शख्स ये पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी अम्मा तलाहु व फद्दलनी अला कसीरिन मिन खल्क़िही तफ़दीला, जो ये दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इससे आफियत बख्शी, इसमें कोई दूसरा मुब्तला हुआ, इस दूसरे इंसान को जिसने मुब्तला किया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इससे महफूज रखा। वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिन खल्क़िही तफ़दीला, मुझे अपनी बहुत सारी मखलूक पर फजीलत बख्शी, मुझे सेहत बख्शी, मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में लिया, तो उस ज़ात के लिए तमाम तारीफें हैं। तो आका ने फरमाया जो ये किसी बीमारी के वक्त ये दुआ पढ़े उसको वो बीमारी भी न हो। तो मेरे आका के इरशाद के मुताबिक जब ये बीमारी यहाँ इधर दाखिल हुई तो मैंने ये दुआ मांगी थी। अब ये नहीं हो सकता कि मेरे आका का फरमाया हुआ इरशाद गलत साबित हो। अब सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे आका का इरशाद गलत नहीं, मेरे आका ने फरमा दिया। अब ये वो असल इश्क का कमाल है, ताल्लुक का कमाल है और ताल्लुक की इंतहा है, ईमान का उरूज और ईमान की इंतहा है, ईमान की तकमील है, नुक्ता उरूज है कि जब जो कुछ मेरे नबी ने फरमा दिया वही सच है, जो मेरे अल्लाह ने फरमा दिया वही सच है। अल्लाह रसूल की बात सच है, दुनिया के असबाब और दुनिया के जराए उसको माने या ना माने, सच वही है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यही मोमिन का ईमान है। लेकिन हम इस ईमान के पैमाने पर पूरा उतरते दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनको ये ईमान का कमाल नसीब होता है, असल ईमान वाले वही लोग होते हैं। चुनांचे लोग कहते रहे कि ये कुनाक की बीमारी है, आपने सुना मुझे कुनाक हो नहीं सकता। रात हो गई, आपने नहीं माना, रात हुई तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला तेरे महबूब ने ये फरमाया, दुनिया ये कहती है अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीबा व कज़्ज़िबित तबीब। बारी ताला अपने महबूब की बात सच्चा कर देखा, सच्ची कर देखा, और तबीब डॉक्टर की बात को झूठा कर देखा। सद्दिक़िल हबीबा व कज़्ज़िबित तबीब। अब ये जब इस सतह का ईमान हो तो आप आराम फरमा हुए, सुबह उठे तो कोई बीमारी का नाम और निशान आता, इसलिए कि बुर्दा वालों को चादरें दी जाती हैं। जो मांगते हैं, जो उधर तल्लुक जोड़ते हैं, तो उन पर फिर चादरें रहमत जब आके पड़ती है तो वो कसीदे भी कसीदे बुर्दा बन जाते हैं। तो और वो जिनका मैंने नजर हजरत साबित कैस कर दिया था, उनको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि
شہادت کی موت تمہیں نصیب ہوگی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑ رہے تھے تو وہ بہت بڑے جنگجو لوگ تھے. تو آپ نے بخاری شریف کی حدیث ہے، وہاں آپ تشریف فرما تھے تو آپ اپنے جسم پر خوشبو لگا رہے تھے. وہ جو میت کو نہیں لگائی جاتی خوشبو میت کو، تو وہ خوشبو لگا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ خوشبو لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم جب آقا علیہ السلام کے ساتھ دنیا کفر کے ساتھ لڑتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے جیسے تم اب لڑ رہے ہو. بس میں آ رہا ہوں، اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ لڑنے کا انداز کیا ہے. آپ نے لڑا کھودا اپنے آپ کو اس میں اندر داخل کیا اور فرمایا کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے، بس یا سامنے شہادت ہے اور یا فتح و نصرت ہے، بس دو ہی چیز ہیں. پھر وہاں آپ نے وہ جنگ کا مقابلہ کیا، وہاں ہی آپ کی شہادت ہوئی. تیروں سے آپ کا جسم مسلم ہوا لیکن آپ نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور شہادت ہوئی. اور وہ شہادت پانے والے پھر دنیا میں بے نام نہیں رہتے، وہ اپنی جان قربان کر کے بھی زندہ و سلامت رہتے اور ایسے زندہ و سلامت رہے. آپ کے جسم پر زرہ تھی، قیمتی زرہ تھی، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمایا. خالد بن ولید سپہ سالار تھے، فتح نصیب ہوئی اور وہ بڑے مسلمان کذاب کے ساتھی جو جنگجو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے. کسی نے رات کی تاریکی میں آپ کی وہ جسم سے زرہ اتار اور اتار کے تو اپنے خیموں کے اینڈ پر کسی دیگچے کے نیچے جو ہے وہ زرہ رکھا. تو آپ خواب میں آئے اور خواب میں فرمایا کہ تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں، اس کو خواب کی بات نہ سمجھنا، حقیقت سمجھنا. یہ خواب میں آیا تو خواب میں ہوں لیکن خواب کی بات نہیں ہے، حقیقت سمجھنا. میری زرہ وہاں پر پڑی ہے، وہاں پر جائیں. وہاں آخری خیمے کے سامنے ایک دیگچے کے نیچے زرہ پڑی ہے اور اس کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس کی لمبی رسی ہے اور وہ گھوڑا اس رسی کے ساتھ چلتا پھرتا چل رہا. اس نے وہ جاگے اور خیال کیا کہ تو خواب کی بات تھی. وہ پھر سو گئے، پھر سوئے تو پھر آ گئے. میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، جائیں جو میں نے کہہ رہا ہوں وہ کام کریں. تو وہ وہاں پر گئے. جب وہاں پر گئے تو وہ دیکھا وہ اسی طرح دیگچہ پڑا تھا، اسی کے نیچے زرہ پڑی تھی. فرمایا تھا کہ وہ میری زرہ جو ہے نا وہ میرے گھر والوں کو جا کے دینا، میرے دو غلام ہیں فلاں فلاں، ان دونوں غلاموں کو آزاد کر دینا. اور فاروق سیدنا صدیق اکبر کو جا کے کہنا کہ میرا فلاں فلاں لوگوں کا میں نے قرض ادا کرنا ہے، وہ قرض آپ نے دینا ہے میری طرف سے. اور مفسر محدثین فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ دین میں، تاریخ اسلام میں یہ ایک ہی خواب ہے، ایک ہی خواب ہے. خواب کی وصیت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کیا تھا اور وہ زرہ ان کے گھر والوں کو دی گئی، غلام آزاد کیے گئے اور آپ کی وصیت کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا وہ قرض چکایا. تو یہ وہ کیفیت ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نصیب ہوتی ہے. تو وہ ایک ایک چیز کو اپنے محبوب کی ذات کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور آیا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں
خوشیاں بھی منائیں اور سجدہ شکر بھی کریں۔ یہ مالک الملک تیرے کرم کی انتہا ہے کہ تو نے اپنے معبود کی غلامی کے شرف سے مشرف فرمایا۔ باقی دنیا کی ساری نعمتیں دولتیں کچھ نہیں ہیں، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت اس کے لیے آ جاتی ہے جو جہاں سے قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں جانے والے کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، محبوب، محبت کرنے والے، والدین، والدہ، بہن بھائی، سب رو دھو کے آخر چپ کر جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں جاتا، ساتھ صرف وہی ایک ذات جاتی ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں قبر میں جاؤ گے تو تمہیں پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر وہ ایمان کا تعلق قائم ہوا تو وہاں بھی پہچان نصیب ہوگی، اور وہاں پہچان صرف انہی مومنین کو نصیب ہوگی جو اپنے محبوب کی غلامی میں گم ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی محبت میں وہ سرشاری عطا فرمائے جو ہمیں دنیا، قبر اور آخرت میں ہمیشہ اپنے محبوب کی پہچان نصیب فرمائے۔